بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر الحق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی محتاج ہیں اور ہم مالدار ہیں، ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ لقد سمع اللہ، بے شک اللہ نے سن لیا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو رب تبارک و تعالی کو اچھا قرض دے، تو یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے قرض مانگ رہا ہے تو ہم غنی ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی فقیر۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان گستاخوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کے اعمال ناموں میں ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے دوسرے کفریات جیسے ان کا انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کرنا لکھ رکھیں گے، اور قیامت کے دن ان گستاخیوں کے بدلے میں کہیں گے کہ اب جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں آیت میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی گستاخی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے کو ساتھ ساتھ بیان کر کے عذاب کی ایک ہی وعید بیان کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں جرم بہت عظیم ترین ہیں اور قباحت میں برابر ہیں، اور شان انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا شان الہی عز و جل میں گستاخی کرنے والے کی طرح جہنم کا مستحق ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی اللہ تبارک و تعالی کی گستاخی ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ الذین قالوا، جو کہتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو شخص ایسی قربانی پیش نہ کر سکے جسے آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے، اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے اس خالص جھوٹ اور بہتان کو باطل قرار دیا گیا، کیونکہ اس شرط کا توریت میں نام و نشان بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ کافی ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ جب نبی نے کوئی معجزہ دکھا دیا تو اس کے سچے ہونے پر دلیل قائم ہو گئی، اب اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا لازم ہو گیا۔ نبوت کی صداقت ثابت ہو جانے کے بعد پھر کسی خاص معجزے کا اصرار کرنا حقیقت میں نبی کی تصدیق کا انکار ہے۔ پھر یہ بات بھی بیان فرما دی کہ گزشتہ انبیاء علیہ السلام بعض اوقات وہی معجزات لے کر آئے جس کا تم نے ان سے مطالبہ کیا، جیسے بعض انبیاء علیہ السلام نے قربانی لانے والا معجزہ بھی دکھایا، لیکن اس کے باوجود تم نے انہیں نہ مانا، بلکہ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اگر تم سچے تھے تو ان کو شہید کیوں کیا؟ تمہارا سابقہ کردار اس بات کی
گواہی دیتا ہے کہ تمہارا مقصد صرف حیلے بہانہ کر کے اسلام قبول کرنے سے بچنا اور اپنے جاہلوں کو ورگلانا ہے، اور نہ دلیل نام کی کوئی چیز، ورنہ دلیل نام کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اوپر کی گفتگو سے ایک بہت مفید بات سامنے آتی ہے کہ جب کوئی چیز کسی معقول دلیل سے ثابت ہو جائے تو اسے مان لینا لازم ہے۔ دلیل سے ثابت ہو جانے کے بعد خواہ مخواہ مخصوص قسم کی دلیل کا مطالبہ کرنا یہودیوں کا کام ہے، اور اس میں بھی ایسے لوگوں کا مقصد ماننا نہیں ہوتا بلکہ مفت کی بحث کرنا ہوتا ہے۔ جیسے مسلمانوں میں رائج بہت سے معمولات ایسے ہیں جو معقول شرعی دلیل سے ثابت ہیں، لیکن بعض لوگوں کا خواہ مخواہ اصرار ہوتا ہے کہ نہیں، اسے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت کرو، اسے بخاری سے ثابت کرو۔ یہ طرز عمل سراسر جاہلانہ ہے اور ایسے لوگوں کو سمجھانا بے فائدہ ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ تو اے محبوب، اگر تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر آئے تھے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، تو اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں، یہاں پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جب کوئی حق پر ہو اور اس کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو لیکن پھر بھی ایک گروہ اسے جھٹلائے اور اس کی حقانیت تسلیم نہ کرے تو اسے قلبی رنج ضرور ہوتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اس کا بیان ہوا اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کفار تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ نہ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی طرح صبر اور استقامت سے تبلیغ دین فرماتے رہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارا اجر پورے دیے جائیں گے۔ جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی، اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے قعب رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی ضد میں آنے والی
ہر چیز کٹ جائے اور جو ضد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں۔ یہ خوف آروں سے چیرنے، کینچوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل، تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی کہ جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر اپنے چہرے انور پر ملتے اور کہتے، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے، رفیق اعلیٰ میں یہاں تک کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے وقت جو سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزا کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بیٹے، خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سرتا پا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز شخص وہ ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق عمدہ ہوں۔ اس نے عرض کی کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہاں موجود افراد میں سے 10واں تھا۔ اسی دوران ایک انصاری شخص آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاج کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں۔ وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اس دار فانی سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہی ہے تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔
تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا۔ تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے اور راہ گیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا کہ منزل مقصود تک پہنچنے میں ناکامی ہوگی، اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ دنیا اور اس کی رنگینوں میں نہ پھنسے اور نہ ایسے تعلقات پیدا کرے کہ مقصود اصلی حاصل کرنے میں آڑے آئیں، اور موت کو کثرت سے یاد کرے کہ دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول ہونے سے روکے گی۔ حدیث میں ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، مگر کسی مصیبت پر موت کی آرزو نہ کرے، کہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور ناچار کرنی ہی پڑے تو یوں کہے کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے جب میرے لیے بہتر ہو۔ یوں ہی مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے نیک گمان رکھے اور اس کی رحمت کا امیدوار رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس اس حال میں تشریف لے گئے کہ وہ مرنے کے قریب تھا۔ ارشاد فرمایا، تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر۔ ارشاد فرمایا، یہ دونوں خوف اور امید اس موقع پر جس بندے کو دل میں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی اسے وہ دے گا جس کی امید رکھتا ہو، اور اسے امن میں رکھے گا جس سے خوف کرتا ہو۔ یاد رکھیے کہ روح قبض ہونے کا وقت بہت ہی سخت وقت ہے، اس پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے، بلکہ ایمان کے اخروی نتائج اسی پر مرتب ہیں کہ اعتبار خاتمہ ہی کا ہے، اور شیطان لعین ایمان لینے کی فکر میں ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے مکر و فریب سے بچائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، وہ ہی مراد کو پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے، آمین۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اچھے برے اعمال کی جزا قیامت کے دن تمہیں پوری پوری دی جائے گی۔ تو اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اسے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اس نے حقیقی کامیابی حاصل کی۔ یاد رہے کہ برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں جو عذاب آتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، یوں ہی نیک اعمال پر قبر میں جو راحتیں نصیب ہوتی ہیں، یہ اعمال کی پوری جزا نہیں بلکہ آخرت میں ملنے والی جزا کا ایک نمونہ ہے، جبکہ اعمال کی پوری جزا قیامت کے دن ہی ملے گی۔ ناظرین محترم، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی فی نفس ہی کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں یہ خسارہ ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں، وہ تو یقیناً نقصان ہی میں ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور ان اعمال سے بچے جو اس کی حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی دنیا کی لذتیں اور اس کی خواہشات اور رعنائیاں صرف دھوکے کے سامان ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ان کا باطن فساد سے بھرپور ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و زینت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو، دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینوں سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے، ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی کی ترین آخرت کو ہرگز تباہ نہ کریں۔ اس کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما یجزی والد عن ولدہ ولا مولود جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا
ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے اور اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور شخص اپنے آخرت سے محبت کرتا ہے تو اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، لہذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ ایک بزرگ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اے لوگو، اس فرصت کے وقت میں نیک عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امیدوں پر پھولے مت سماؤ اور اپنی موت کو نہ بھولو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، بے شک یہ دھوکے باز ہے اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنے ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا، لہذا اسے حقیقت کی نگاہوں سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبت سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے اور اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے کہ فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، کیا کوئی دوا ہے؟ ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اب تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا، پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا اور پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا، اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں آنے لگیں اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا، تمہاری پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا، زبان تھر تھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں، تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا فلاں بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا، پس تو بول نہیں سکتا، تمہاری زبان پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی، پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں، پھر تمہارا کفن لاتے ہیں، تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں، اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تجھ سے حسد کرنے والے بھی آرام پاتے ہیں، گھر والے تمہارے مال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تمہارے اعمال گروی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا کی حقیقت کو پہچاننے، اس کے دھوکے اور فریب کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بے شک تمہارے مال اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا کہ تم پر فرائض مقرر ہوں گے، تمہیں حقوق کی ادائیگی کرنا پڑے گی،
زندگی میں کئی معاملات میں نقصان اٹھانا پڑے گا، جان اور مال کی کئی معاملات میں تکلیف برداشت کرنا ہوگی، بیماریاں، پریشانیاں اور بہت قسم کی مصیبتیں زندگی میں پیش آئیں گی۔ یہ سب تمہارے امتحان کے لیے ہوں گے، لہذا اس کے لیے تیار رہنا اور اللہ کریم کی رضا اور اس کے ثواب پر نظر رکھ کر اپنے ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو جانا، کیونکہ ان امتحانات کے ذریعے تو کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا جاتا ہے، سچے اور جھوٹے میں امتیاز ظاہر ہوتا ہے۔ دینی معاملات میں مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے تمہیں بہت تکالیف پہنچے گی۔ ان معاملات میں اور زندگی کے دیگر تمام معاملات میں اگر تم صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور پرہیزگاری اختیار کیے رہو تو یہ تمہارے لیے نہایت بہتر ہوگا، کیونکہ یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ یہ کتنی بری خریداری ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اور جب اللہ نے عہد لیا، اللہ تبارک و تعالی نے توریت انجیل کے علماء پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح واضح کر کے سمجھا دیں اور ہرگز نہ چھپائیں، لیکن انہوں نے رشوتیں لے کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو چھپایا جو توریت اور انجیل میں مذکور تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ علم دین کو چھپانا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں اور حق ظاہر کریں اور کسی غرض فاسد کے لیے اس میں سے کچھ نہ چھپائیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ہرگز گمان نہ کرو اور ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے اور ان کے لیے جو حب جاہ یعنی عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہے، جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے شیدائی ہوں، ہر زبان اس کی تعریف میں تر ہو، سب میرے کمال کے معترف ہوں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، عالم نہیں ہوں پھر بھی علامہ صاحب کہا جائے، ملک اور قوم کی کوئی خدمت نہیں کی پھر بھی معمار قوم کہا جائے، نجات دہندہ سمجھا جائے، محسن قوم قرار دیا جائے، میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو، ملاقات پر تپاک انداز میں کی جائے، سلام جھک کر کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل پر غور کر لے کہ کہیں وہ حب جاہ کا شکار تو نہیں ہو چکا۔ اگر ایسا ہو تو اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے فوراً پیشتر اسے چھٹکارے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے، خود پسندی اور حب جاہ مرض میں مبتلا شخص اخروی انعامات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے
اور دل میں منافقت کی زیادتی، قلبی نورانیت سے محرومی، دین کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیز برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی، ذلت اور رسوائی کا سامنا، اخروی لذت سے محرومی، قلبی سکون کی بربادی اور دولت اخلاص سے محرومی جیسے نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے۔ لہذا اسے چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی، تعریف پسندی کی مذمت، منصبے اور مرتبے کے تعلق سے اخروی معاملات اور بزرگان دین کے حالات و اقوال کا بکثرت مطالعہ کریں تاکہ ان مذموم امراض سے نجات کی کوئی صورت ہو۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں خود پسندی اور حب جاہ سے متعلق چند احادیث اور بزرگان دین کے اقوال عرض کرتے ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ہے کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو وہ سب سے بدصورت انسان ہوتی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے، یا اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے، جو کچھ یہ کہتے ہیں اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بخش دے۔ اسی طرح جب لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے تو وہ دعا مانگتے، یا اللہ میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب منبر پر خطبہ دیتے تو خود پسندی سے ڈرتے ہوئے گفتگو چھوڑ کر اس عمل کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں خود پسندی نہ ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ خط لکھتے وقت خود پسندی کے خوف سے پھاڑ دیتے اور کہتے کہ یا اللہ میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں، میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے عبادت گزاروں سے فرماتے تھے کہ تم پر افسوس ہے، تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی، اور تم سے پہلے لوگ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود ان پر تکبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم پہلے لوگوں کی عبادت کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں تم محض کھیلنے والے ہو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اس آیت میں ان گستاخوں کا رد کیا گیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی فقیر ہے۔ ان کے رد میں فرمایا گیا کہ جو زمین اور آسمان کے دائرے میں آنے والی ہر چیز کا مالک ہے، اس کی طرف فقر کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ناظرین محترم، یہاں ہم اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور شان سے متعلق ایک حدیث قدسی ذکر کرتے ہیں جس سے ان گستاخوں کی جہالت اور اللہ تبارک و تعالی کی شان مزید ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کیا، لہذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ
تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو تو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن، تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اے میرے بندو، تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ جو شخص خیر کو پائے گا وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز جیسے آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔